میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جتنی بیویاں منتخب ہوئی اللہ تعالیٰ نے منتخب کی ہیں، سب سے چھوٹی عمر کی جو لڑکی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر بڑا امتحان آیا ہے اور حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی ہیں۔ میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا، آپ سنیں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنے حالات آئے اور آپ کو کن حالات سے آپ کو گزرنا پڑا۔ غزوہ بنی مستلق میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جب وہاں سے واپسی ہونے لگی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کا حکم دیا کہ آگے سفر کرو۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے لیے ایک پالکی بنائی ہوئی ہوتی تھی، اس میں صحابہ جب پردہ کر لیتے تھے تو زوج محترمہ آ کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر 5-6 آدمی اس کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تیاری ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ سفر لمبا ہوگا، بہتر ہے کہ میں قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤں، تو میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت لے کر جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آ گئی اور پالکی میں بیٹھنے لگی تو لوگوں نے پردہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میرا ایک ہار تھا جو کہیں گر گیا۔ میں نے سوچا ابھی تو قافلے کے چلنے کا کچھ وقت ہوگا، اس سے بہتر ہے میں ہار کو ڈھونڈ آتی ہوں۔ جہاں میں گئی تھی تو میں پالکی میں بیٹھنے کی بجائے پھر ہار ڈھونڈنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب صحابہ کرام متوجہ ہوئے، انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پالکی کے اندر بیٹھ گئی اور میں ہلکی پھلکی تھی، لہذا انہوں نے اس پالکی کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا۔ فرماتے ہیں میری عمر بھی چھوٹی تھی، وزن بھی ہلکا تھا اور 5-6 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر کوئی بیٹھا بھی ہے کہ نہیں بیٹھا۔ اب جب پالکی اون پر رکھ دی اور سب لوگ تیار ہو گئے تو قافلہ چل پڑا۔ فرماتی ہیں ہار ڈھونڈتے ہوئے مجھے ذرا دیر ہو گئی، جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا قافلہ تو وہاں سے چلا گیا ہے۔ اب ان کی عقل مندی دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فرماتی ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جب دیکھیں گے کہ میں اس پالکی میں نہیں تو آپ اسی جگہ پتہ کرائیں گے جہاں سے اونٹ چلے تھے، جہاں قافلہ ٹھہرا تھا، لہذا میں آرام کے ساتھ وہیں پر بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی تھی، مجھے نیند آئی تو میں اپنی چادر اوپر لے کر سو گئی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کہیں سے کوچ ہوتا، سفر ہوتا تو وہ ایک صحابی کو متعین کر دیتے تاکہ بعد میں دیکھے کوئی گری پڑی چیز، کوئی بھولی چیز رہ گئی ہو تو ان تمام چیزوں کو وہ سمٹ کر لے آئے۔ تو صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جو بدری تھے اور پکی عمر کے صحابی تھے، بڑی عمر کے صحابی تھے، ان کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے متعین کر دیا۔ جب وہ چکر لگانے کے لیے آئے قافلے کے پیچھے تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ کوئی چادر میں لپٹا سو رہا ہے، تو انہوں نے پہچان لیا یہ تو ازواج مطہرات کے خیمے کی جگہ تھی، اور انہوں نے مجھے نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں دیکھا بھی تھا تو پہچان گئے کہ میں تو ام المومنین ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور میں یہاں پیچھے رہ گئی۔ تو انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی اور اپنے آپ کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ لیا۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو میرے قریب بٹھا دیا، میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور اس کی رسی پکڑ کر چل پڑے حتیٰ کہ وہ جا کر قافلے کے ساتھ مل گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قافلے کے اندر کچھ منافقین لوگ تھے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن تھے، صحابہ کے دشمن تھے، ایمان والوں کے دشمن تھے، ظاہری حلیہ مسلمانوں کا تھا، جو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کا بتگھن بنا لیا، کیچڑ اچھلنا شروع کیا اور یوں بات پھیلا دی یہ عورت اس آدمی سے نہیں بچی ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ سے مدینہ پہنچے تو انہوں نے پورے شہر میں یہ بات پھیلا دی کہ آپ کی زوجہ معاذ اللہ ارادتاً پیچھے رہی اور ایک صحابی بھی تھے اور ہمارا خیال ہے کہ ایک اس سے بچ نہیں سکی۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی، اب یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی، منافقین نے اس کو ہر کان میں پہنچا دیا، اتنا پیرو پیگنڈا کیا
کہ کئی مسلمانوں کو بھی اس بات پر دل میں شک پیدا ہو گیا کہ آخر پیچھے کیوں رہی، پھر اتنا وقت وہاں رہی، پھر جوان آدمی وہ بھی تھا، پھر دونوں مل کر آئے۔ تو جیسے ایک عام سوچ ہوتی ہے بندے کی، 1 مہینہ پیروں پہ گنڈا ہوتا ہے۔ فرماتی ہے میں گھر میں آ کر سفر کے بعد بیمار ہو گئی، مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بارے میں مدینہ میں بات چلی ہے۔ ایک دن ایک رات کو میں ایک صحابیہ حضرت مستہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر جنگل میں گئی، تو وہ صحابیہ کسی جگہ پر گرنے لگی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر دی۔ مستہ ان کا نام تھا۔ جب انہوں نے بد دعا کی تو میں نے انہیں کہا اپنے بیٹے کے لیے تو کوئی بد دعا نہیں کرتا، تمہارے بیٹے تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں میرے بیٹے نے کیا کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت انہوں نے پورا سارا واقعہ مجھے بتایا کہ اس طرح یہ بات تو ہر گلی، ہر کوچے، مدینے کی ہر محلے میں تذکرہ بن چکی ہے، لوگوں کی زبان پر ہے، اور آپ کے اوپر تو عجیب عجیب الزام لگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے کی زمین ہی نکل گئی۔ اور جب میں واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں آئے، میرے کمرے میں آئے، میرے سلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر اپنا رخ دوسری طرف فرما لیا۔ میں دوسری طرف گئی، ادھر سے سلام کیا تو اللہ کے محبوب نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں پہچان گئی کہ اللہ کے محبوب کا دل بہت غم زدہ ہے، اور پتہ نہیں آپ کو کیا کیا باتیں سننے میں آئی ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے یوں پوچھا ان کا کیا حال ہے؟ فرماتی ہیں یہ جو الفاظ تھے نا ان کا کیا حال ہے، میرے بارے میں میری حالت پوچھ رہے تھے، اور یوں فرماتے ہیں ان کا کیا حال ہے، تو میں پہچان گئی یہ معاملہ تو بہت سنگین ہو گیا ہے، یہ معاملہ تو بہت آگے نکل گیا ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ دن کے لیے اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤں۔ اللہ کے محبوب نے اشارے سے ہاں کر دی۔ میرے بھائیو، جب لڑکی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو اپنی ماں کا گھر یاد آتا ہے، جب شوہر کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے، ساس و سسر کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو بچی کو اپنی ماں کی یاد ستاتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں اپنے والدہ کے گھر چلی گئی۔ جب عورتوں پر ایسی مصیبتیں پڑا کرتی ہے تو پھر ان کو اپنے ماں باپ ضرور یاد آتے ہیں۔ فرماتی ہے میں اپنے والد کے گھر پر آئی، میری والدہ نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا میری والدہ رومان کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ جب اندر پہنچی تو میں نے دیکھا میرے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ اس ماں اور باپ کا کیا حال ہو جن کی بیٹی پر الزام لگے، اور وہ بیٹی جو اللہ کے محبوب کے نکاح میں ہے، ان کے لیے تو مصیبت کا پہاڑ تھا جو ٹوٹ پڑا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں اپنی والدہ کو بھی غم زدہ دیکھا اور اپنی والد کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو اب میں سوچنے لگی اب میں کس کے پاس جاؤں؟ خاوند آخری سہارا ہوتا ہے، شوہر آخری سہارا ہوتا ہے، وہ بھی تو مجھ سے ناراض ہے، ماں باپ سہارا ہوتے ہیں، وہ بھی تو غم زدہ ہے، اب میں کیا کروں؟ فرماتی ہیں اس وقت مجھے اپنا رب یاد آیا، میں اپنے مکان کے کونے کی طرف چلی گئی۔ میری والدہ نے پیچھے سے مجھے دیکھا کہ بیٹی غم زدہ ہے، کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ میں نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر میں سجدے میں چلی گئی۔ میں نے اللہ تبارک و تعالی دعا کرنا شروع کی، اے مسکینوں کے پروردگار، اے ضعیفوں کے پروردگار، اے اللہ سب فریاد کرنے والے تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، آج تیرے محبوب کی عائشہ، تیرے محبوب کی حمیرہ بھی تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تھا، آپ نے ان کی پاک دامنی کو واضح فرما دیا۔ بی بی مریم پر بہتان لگا تھا، ان کی بھی پاک دامنی کو آپ نے بتا دیا۔ یا اللہ آج آپ کی حمیرہ پر بھی بہتان لگا ہے، میں فریاد کرتی ہوں یا اللہ میرے محبوب کے دل کو میری طرف سے صاف فرما دیجئے، ان کو تسلی دیجئے۔ فرماتی ہے میں رو رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، اور ادھر اللہ کے محبوب نے گھر کی عورتوں سے میرے بارے میں تحقیق شروع کی۔ چنانچہ فرماتی ہے انہوں نے زینب بنت جہش سے پوچھا جو اللہ کے نبی کی بیوی ہے، حضرت عائشہ کی سوکن تھی، تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی میں نے ان میں خیر کے سوا بلائی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ پھر انہوں نے گھر میں کام کرنے والی ایمن سے پوچھا جو جنتی عورت تھی۔ میرا نبی نے فرمایا اگر جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو ایمن کو دیکھ لے۔ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟
انہوں نے کہا یا رسول اللہ بولی بھالی لڑکی ہے، اتنی بات ہے کہ سوئی رہتی ہے، کئی مرتبہ آٹا بکری کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ تو میں نے کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ اللہ کے محبوب کو میرے بارے میں تسلی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چنانچہ آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، کیونکہ 1 مہینہ سے اللہ کے محبوب غم زدہ تھے۔ 1 مہینہ تک بات چلتی رہی اور آپ کے جانثار پروان صحابہ بھی بہت دکھی تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں آ کر بیٹھے، صحابہ بھی خاموش ہے، آنکھوں سے آنسو کے لڑیاں ٹوٹ رہی ہے، اللہ کے محبوب رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے بھی مشورہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ والد تھے اور اپنے گھر پر تھے، باقی صحابہ وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عمر آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو اتنا پاک بنایا کہ گندی مکھی بھی کبھی آپ کے جسم کے ساتھ نہیں لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ جس کے ساتھ آپ ایک بستر پر رات گزارے، اس کے اندر کوئی گندگی ہو، یہ بات کہہ کر انہوں نے کہا، میرا دل تو یہ کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی۔ پھر آپ نے اس کے بعد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آپ اس کے بارے میں عثمان کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے، اتنا وقار دیا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، اس لیے کہ کسی کا پاؤں اس سائے کے اوپر نہ پڑ جائے۔ تو جس پروردگار نے، رب العالمین نے آپ کے سائے پر دوسروں کے پاؤں پڑنے کو پسند نہیں کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کی زوجہ پر دوسرے کو اللہ تعالیٰ قابو عطا فرما دے۔ میرے نبی کو کچھ تسلی ہوئی جب آپ نے سنا۔ حضرت علی بیٹھے تھے، پوچھا علی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالے مبارک کے ساتھ آپ کے جوتوں میں نجاست لگ گئی تھی، گندگی لگ گئی تھی، آپ پہننا چاہتے تھے، جبریل امین کے ذریعے اللہ نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ اس جوتے پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو جو پروردگار رب العالمین نجاست والا جوتا آپ کو پہننے نہیں دیتا، وہ نجاست والی بیوی آپ کے بستر پر کیسے آنے دے گا؟ اللہ کے محبوب کو تسلی ہو گئی، مگر آپ خاموش تھے۔ حضرت علی نے آپ کا دل رکھنے کے لیے کہا، یہ اللہ کے نبی کیوں غم زدہ ہوتے ہو؟ آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، حضرت عمر بن خطاب کو جوش آ گیا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے اتنا بتلا دیجئے، آپ نے حضرت عائشہ سے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے نکاح کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ آسمان کی طرف کر دیا کہ میں نے یہ نکاح پروردگار عالم کی مرضی سے کیا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، یہ اللہ کے محبوب، جس کو اللہ نے آپ کی بیوی بنایا اس کے بارے میں تو اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتے، آپ عمر کو اجازت دے، میری تلوار ان منافقین کی گردنوں کے لیے کافی رہے گی۔ اللہ کے محبوب کو مزید تسلی ہو گئی، آپ خاموش ہو کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ام رومان جو صدیقہ عائشہ کی والدہ تھی، انہوں نے دروازہ کھولا تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کرتے ہوئے اٹھے، انہوں نے بھی سلام کیا، اللہ کے نبی کو چارپائی کے اوپر بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا ماں بھی ہے، والد بھی ہے، مگر میری حمیرہ، میری عائشہ کہیں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، حمیرہ کہاں ہے؟ میری عائشہ کہاں ہے؟ تو والدہ نے بتلایا، وہ تو مصلی پر سجدے میں اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگ رہی ہے۔ فرماتے ہیں، اس وقت میری والدہ نے آواز دی، بیٹی اٹھ، اللہ کے محبوب کا استقبال کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میرا جی چاہا میں اٹھوں اور میں اللہ کے محبوب کے قدموں میں لپٹ جاؤں اور اللہ کے محبوب کو اپنی پاک دامنی کی یقین دہانی کراؤں، مگر میں نے دل میں سوچا، اب تو میں رب العالمین کے دربار میں اپنا فیصلہ پیش کر دیا ہے، اب وہی میری مدد فرمائے گا۔ کہتی ہیں، یہ آواز سن کر میں اٹھی اور آ کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی طبیعت میں غصہ نہیں تھا، شفقت تھی۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، عائشہ، اگر تم پاک دامنی پر ہو،
اللہ تمہیں تمہاری پاک دامنی کی وضاحت فرما دے گا۔ لیکن عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو عائشہ استغفار کر لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے محبوب کے ان الفاظ میں خاوندوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے بھائیو، کہ بیوی پر زنا کا الزام لگے، پورے شہر کے اندر اس کا ڈھنڈورا پیٹے، اللہ کے محبوب ناراض پھر بھی نہیں سمجھاتے ہیں عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب آپ نے الفاظ کہے تو میرے ضبط کے میرے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھ کر کہا امی میں چھوٹی عمر کی ہوں، آپ ہی میری طرف سے کوئی جواب دے دیجئے۔ والدہ رو کر کہنے لگی بیٹی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے والد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، ابو آپ میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے، مگر وہ بھی اتنے غم زدہ تھے، ان کی بھی زبان نہیں کھلتی تھی۔ جب میں نے دیکھا اب نہ ماں جواب دے رہی ہے نہ باپ جواب دیتا ہے تو جواب تو مجھے ہی دینا پڑے گا۔ فرماتی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے اتنی بات کہی کہ اللہ کے محبوب آپ اتنے لوگوں کی بات سن چکے ہیں، اگر میں آپ کو یقین دہانی بھی کرانے کی کوشش کروں گی تو شاید آپ کے دل میں بات نہ آئے، لہٰذا میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل، میں صبر کرتی ہوں، اور یہ کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھڑا اپنا غم اور اپنا درد اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ فرماتی ہے میرے اس دکھے دل سے آواز نکلی اور اللہ کی رحمت آ گئی، میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے حقیقت کی اطلاع اللہ دے دیں گے، مگر میں نے کیا دیکھا، اللہ کے محبوب کی آنکھیں بند ہو گئی۔ سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی پر پسینوں کے قطروں کے ستارے چمکنے لگے، اللہ کے محبوب نے اپنے اوپر کپڑا ڈال دیا، یہ وہ کیفیت تھی جس میں وحی اترتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میرے والدہ نے اور میرے والد نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب پر وحی اتر رہی ہے تو انہوں نے بلک بلک کر رونا شروع کیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے محبوب پر کیا وحی اترے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب نے جب کپڑا ہٹایا تو آپ کا مسکراتا چہرہ اس طرح سامنے آیا جس طرح بادلوں میں سے 14ویں کا چاند نکل کے آتا ہے۔ آپ نے کہا عائشہ تمہیں مبارک، اللہ نے تمہاری برات خود عطا فرما دی، اور ایک آیت نہیں 2 آیت نہیں 17 آیتیں اللہ نے تمہاری پاک دامنی کے بارے میں نازل فرمائی، اور فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ بری ہے ان تمام باتوں سے جو باتیں منافق کرتے پھرتے ہیں۔ فرمانے لگے یہ بات سن کر میری والدہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ پڑی، کہنے لگی بیٹی اٹھ اور اللہ کے محبوب کا شکریہ ادا کر۔ تو فرمانے لگی میں ناز میں آ کر کہنے لگی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری لاج کو رکھا ہے، جس نے میری عزت کو باقی رکھا ہے۔ سنیے جب عورت پاک دمن ہوتی ہیں تو پروردگار عالم اس کو دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس کے لیے گواہیاں دے دیا کرتے ہیں۔ لہذا جو عورت آج اس بات کی پابند رہے کہ نیکوکار بننا ہے اور اپنے خاوند کے ساتھ دل میں محبت رکھنا ہے، اللہ نے آیت نازل فرما دی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی لڑکیاں گندے لڑکوں کے لیے، گندے لڑکے گندی لڑکیوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے اور پاک دامن لڑکے پاک دامن لڑکیوں کے لیے۔ اور یہ کہا قرآن نے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے میرے بھائیو۔ حضرت عائشہ کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتاری اور پروردگار عالم نے کلام پاک کی آیتوں کو نازل کیا۔ ہم بھی اپنی زبانوں کو قابو میں رکھے، اڑتی باتیں ہمارے کانوں میں آئے تو آگے نہ چلاوے، اس بات کی تحقیق کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی نے جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اس کے عیبوں کو چھپائے۔